انتہائی بزدلانہ اور بلکہ وحشیانہ حرکت تھی جو اسرائیل نے کسی ملک کی سالمیت کا، اس کی خود مختاری کا خیال کیے بغیر، جو کہ آپ کا اقوام متحدہ کا ایک چارٹر بھی ہے، اس کے لاز بھی ہیں، تو اس پہ تو میری حکومت نے بھی، ہم نے بھی بڑے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اور ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے تو دو ٹوک یہ بات کی کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ ہر طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2 دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ انیشلی جب اسرائیل نے اٹیکس کیے تو اس میں بے شمار انتہائی امپورٹنٹ شہادتیں ہوئیں، جس میں سائنسدان بھی شہید ہوئے، جس میں اعلیٰ عہدیداران بھی شہید، اور یہ انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے اور پھر غداروں کا کام بھی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناطے، اور جو ہمارا ان سے کلمے کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتہ ہے، دیکھیں ان کا بھی زیادہ ٹنٹ رہا ہے انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کے دوستانے کا مزہ تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لے لیا ہے، اتنا زبردست ان کا نقصان ہوا ہے، اور اب وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جتنا ہم نے کوئی انڈیا کے ساتھ پیار محبت کیا تھا، انڈیا نے اتنا ہی ہمیں نقصان دیا۔ اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جو ایک رپورٹ آئی ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے، اور اس پہ وہ ابھی میں نے نیوز میں بھی دیکھا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آج کل ایران کوشش کر رہا ہے کہ جو ایران میں غدار موجود ہیں، جن کی وجہ سے ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اس پہ زبردست قانونی گرفت لائی جائے۔ میں دعا گو ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھارت کی جو ایران کی اہم ترین جو ان کے وہ سیکرٹس تھے، ان کو اسرائیل تک پہنچانے کی ایک خبر جو ہے وہ بریک کی ہے اسٹریلوی صحافی نے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو کردار ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک میں گھس کے دہشت گردی کرنے کا، یہ کینیڈا میں کرتا رہا، امریکہ میں کرتا رہا، پاکستان میں کرتا رہا، اب ایران سے دوستی ہونے کے باوجود اس نے ایران کی جو اہم ترین تنصیبات تھیں اور اس قسم کی جو معلومات تھیں وہ اسرائیل کو فراہم کی۔ دیکھیں ریسنٹلی ہم نے جو مودی کی ایک سوچ ہے اس کو ہم نے فیس کیا، اور ہم نے مزہ بھی دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے، ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے بحریہ نے ان کو سبق دیا ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، انڈیا نے دوستانے میں بھی دھوکہ دیا ہے، اور دشمن تو ویسے ہی وہ بہت گندا ہے، اور اس کی سوچ نے ہمیشہ بنیے کے متعلق آپ بہتر جانتے ہیں کہ بنیا اپنے مفاد کے لیے ہے، اپنے تمے کے لیے ہے، اور اس کو اپنا ہی لالچ ہے، نہ اس کے نزدیک دوستی اچھی ہے اور نہ اس کے نزدیک دشمنی اچھی ہے۔ کا ہمیشہ جو رول رہا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے دنیا کے دوسرے ملک ہوں، تو جہاں بھی آپ دہشت گردی دیکھیں گے وہاں پر انڈین لوگوں کا لازمی انوالومنٹ ہوگی، انڈین گورنمنٹ کا خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو۔ پاکستان میں بھی دہائیوں سے جو ہمارے بلوچستان میں، کے پی میں یا پنجاب میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں لنک جا کے انہی سے ملتا ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کا تو کوئی مطلب اس پہ تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ملک اسلام دشمن ہیں، انہوں نے پوری اسلامک ممالک جتنے بھی ہیں ان کے خلاف ان کا ہمیشہ یہ محاذ رہا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک انڈیا اور اسرائیل یہ ہمیشہ مسلم ممالک خاص طور پہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں۔ گزارش کروں کہ دیکھیں یہ دو ممالک اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں فتح رکھی۔ پہلے ہندوستان نے ایک اپنی ناکام کوشش کی پاکستان پر حملہ کرنے کی، اور منہ توڑ اور منہ زور جواب ملا، اور اس کے ہوش کے ناخن آئے کہ پاکستان ایک حقیقت کا نام ہے، اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ اکٹھے ہیں، اور پاک فوج اور تمام فورسز جو ہیں وہ مسلح ہیں جدید ترین نظام سے۔ اسی طرح اسرائیل نے یہ ناکام کوشش کی ایران پر، اور ایران پہ جب حملہ کیا تو منہ توڑ اور منہ زور جواب ملا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ اور میں آپ کو یہ دوسری بات بتاتا چلوں کہ بھارت ہر جگہ، اس لیے تو یہ جب بھارت پاکستان جنگ ہوئی تو کوئی ملک بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، اور پاکستان کی فورن پالیسی پہ جو تنقید ہوتی تھی کہ پاکستان کی فورن پالیسی ناکام ہے، تو جنگ میں پتہ چلا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کامیاب ترین ہے، جہاں پہ ہر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا، اور وہ اسی وجہ سے نہیں کھڑا کہ بھارت ہمیشہ سازشیں کرتا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اسی طرح اکٹھا رکھے اور اسی طرح ہم ہمیشہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں. اور یہ جو اسرائیل ہے اس کو عادت نہیں ہے خوف میں جینے کی، اس کو عادت نہیں ہے اپنے بچے اور اپنے عورتیں مروانے کی اور خوف و ہراس میں چھپ کر بھاگ کر گھوٹروں کی آوازیں سن کر غاروں میں بھاگنے کی. یہ خوف پہلی بار ان پہ مسلط ہوا اور مسلمانوں نے مل کر کیا اور ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں سے پنگا نہیں لینا اور اپنی اوقات میں رہنا ہے، اور آئندہ دوبارہ بھی کریں گے تو اسی طرح منہ توڑ جواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر آسٹریلوی صحافی نے دعویٰ کیا ہے تو آبویسلی اس کے اوپر ایران اپنا ایک رد عمل دے گا، انڈیا بھی اپنا رد عمل دے گا. اب یہ خبر کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پوری دنیا میں خاص طور پہ پچھلے 20-30 سالوں میں جس طرح سے مسلم ممالک کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، عراق میں ایسا ہوا، افغانستان میں ہوا، لیبیا میں ہوا، یمن میں ہوا، ابھی ایران میں ہو رہا ہے، اور اسرائیل کو فلسطین میں لا کے بٹھایا گیا آج سے 70 سال پہلے اور قابض کروایا گیا. اور یہ اس کی یہودی لابی کو جو ہے وہ اس خطے میں مضبوط کرنے کے لیے اور جو مڈل ایسٹ ہے آپ کا اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، یہ ہے تو ایک گریٹر پلان اور گریٹر گیم ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو. اس کے اندر آبویسلی ایران اپنا بیان دے گا، وہ اپنی جو ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. سو لیٹ سی واٹ دے کم اپ ود. میرے خیال میں یہ میرے لیے کوئی نیوز نہیں ہے جو اسرائیلی جرنلسٹ نے کہا ہے. دس از اے نون فیکٹ ٹو دی انٹائر ورلڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو معلومات ہیں وہ انڈین نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی انفارمیشن ہے کہ جو ایئر سپیس انہوں نے امریکن نے یوز کی ہے وہ بھی انڈین ہی ایئر سپیس یوز ہوئی ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں بنتی. ابھی اصل میں نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ایرانین گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جی وہ اس بات کا تعین کریں کہ کس حد تک ان کے ساتھ سنسیئر ہیں انڈین. حالانکہ انہوں نے تو ان کو چابہار جو پورٹ ہے وہ بھی دیا ہوا ہے اور کافی سارے ان کے ساتھ ان کے جو تجارتی روابط ہیں، لیکن اگر وہ ان کو اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی ساری انفارمیشن وہ ایک ایسے دشمن کو دے دیں جو ان کی تباہی کا سبب بنے، تو I would request the Iranian government and the Iranian people to decide that who is with them and who is not with them.